السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 443 سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر سے جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور ستمبر کی آج 15 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے، ارشاد ہوتا ہے یہ کچھ سوالات کیے گئے ہیں کہ اگر اللہ ان کی طرف سے، اگر اللہ رحمان چاہتا ہم ان کی بتوں کی یا ان معبودوں کی عبادت نہ کرتے، اس پر تبصرہ ہو۔ اس کے بعد جو بیان دیا گیا وہ یہ ہے، بلکہ یہ ساری باتیں سوالات سننے سمجھنے غور کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے جواب میں یہ بات کہی، انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، ہم بے شک ان کے قدموں کے نشانوں پر ہی ہدایت پانے والے یا رہنمائی حاصل کرنے والے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، رسول پاک کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے، اور ایسے ہی نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا، یعنی نبی رسول جو تشریف لائے ہیں، اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، ذمہ داروں نے کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، بے شک ہم نے اپنے آباء کو ایک طریقے پر پایا ہے، ان کا ایک رستہ ہے، مسلک ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم بے شک ان کے قدموں کے نشانوں پر ہی ان کی اقتداء اور پیروی کرنے والے ہیں۔ جواب میں فرمایا، قال اولو جئتکم بأہدیٰ، یعنی اس دور کے ہر نبی کی طرف سے بات ہو رہی ہے، اولو جئتکم بأہدیٰ مما وجدتم علیہ آباءکم، اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ میں اس سے زیادہ، یعنی وہ جو تمہارے آباء و اجداد کا رستہ ہے، رہنمائی ہے، اس سے زیادہ ہدایت والی بات لایا ہوں، مما وجدتم علیہ آباء، ان چیزوں سے، ان کاموں اور نظریات سے جو تم نے اپنے آباء کو پایا ہے۔ تو قالو جواب میں پھر کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو تم پیغام میسج دے کر بھیجے گئے ہو ہم ان تمام کا کفر کرتے ہیں۔
ہم نہیں مانتے. ارشاد ہوتا ہے پھر فانتقمنا منہم، یہ اللہ کی طرف ارشاد ہے پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس اب دیکھیں غور فرمائیں پھر ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي، اعلان کیا جا رہا ہے جناب ابراہیم کی طرف سے، بیانیہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے. اور اس وقت کو یاد کرو جب جناب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے یہ بات فرمائی تھی، اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں سے جو تم لوگ عبادت کرتے ہو. باپ ہے، اہل خانہ ہے اور اہل زمانہ قوم جو ہے. ہاں الا الذی فطرنی، اس کا میں انکار نہیں کرتا جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے. فإنہ سیہدین، بس بے شک وہ عنقریب میری رہنمائی اور مجھے ہدایت دیتا رہے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کو، اس کلمہ توحید کو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بات چھوڑی کہ کلمہ توحید اور توحید کا عقیدہ ہی صحیح چیز ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ پلٹ آئیں اور لوٹ آئیں اپنے اس منشور سے اور اپنے اس نقطہ نظر سے. ارشاد ہوتا ہے اصل معاملہ یہ ہے بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے، ارشاد ہوتا ہے ان تمام کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے دنیا میں مالی حیثیت میں اور ان کے آباء کو، حتی جاءہم الحق والرسول المبین، حتیٰ پر سچ بھی آ گیا اور واضح طور پہ اللہ کا پیغمبر رسول بھی آ گیا. یہ سلسلہ نبوت اور رسالت چلتا رہا اور خاتم النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی بن جا کر دی اینڈ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول پاک کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی نبی رسول نہیں. ساری کائنات کے لیے، عرب و عجموں کے لیے، گوروں کالوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ میرا خیال اس کو تھوڑا ذرا غور کر لینا چاہیے. اصل میں انبیاء آتے رہے ہیں کچھ وقت کے لیے، کچھ علاقوں کے لیے. سادہ بات، مثلا ابراہیم آئے ہیں تو علیٰ القیامت تک نبی ہے اس علاقے کے نہیں، ان کی زندگی کا، ان کا زمانہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد رسول نبی آئے، وہ شریعت بھی منسوخ ہو گئی، وہ زمانہ بھی پار. علاقے زبانیں مختلف تھے، انبیاء کے کرام کے ساتھ مختص تھے. یہ بڑی باریک اور چھوٹی ساری بات ہے سمجھنے کے لیے. رسول پاک کی یہ شان و عظمت ہے. کافۃ للناس الی یوم القیامہ، ساری کائنات کی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیے. رسول پاک کے بعد دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی نبی رسول نہیں آیا. اس پر آپ نے ایک تبصرہ فرمایا تھا، وہ حدیث شریف کے اندر بیان ہے. رسول پاک نے فرمایا تھا سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 لوگ آئے گئے کذاب دجال مکار ہوں گے. وہ کلم یدعی انہ نبی، ہر ایک ان میں سے دعویٰ یہ کرے گا اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ولکن لا نبی بعدی، میرے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا نبی نہیں ہوگا. ویسے تو لوگ شرارتیں کرتے پھرتے ہیں، اور میں آج ہی ایک پڑھ رہا تھا اور شیعہ عالم پھر اس کی تردید کر رہا تھا. ایک شیعہ بغیرت نے پڑھا ہے، لکھا ہے، بیان دیا ہے کہ حضرت علی جل جلالہ وہ لکھنا ہے. نہیں میرے خیال سمجھے، اللہ رب العزت کے لیے نام لکھے جاتے ہیں، حضرت علی کے لیے وہ لکھیں علیہ السلام، یا جو لکھتے ہیں وہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ نہیں، علیہ السلام جو ان کا وہ نہیں، بلکہ جس طرح اللہ جلالہ جل جلالہ وہ علی کے ساتھ آلات الجہاد، اور اس طرح حضرت عباس کے ساتھ لکھنا ہے آلات. پھر اس شیعہ نے تردید کی ہے کہ یہ بے غیرتی بھی ہے اور کفر و شرک کا عقیدہ ہے. ذکر میں جو شیعہ ذاکر ہی اس کی تردید بھی کر رہے ہیں. میری اصل میں مراد یہ ہے کہ یہ فہم کس کے بعد ہے، کون ریسرچ کر رہا ہے کہ حقائق کیا ہے، سچی بات کون سی ہے، جھوٹی بات کون سی ہے. دوڑ ہو رہی ڈیپلی ہم نے کس حد تک قرآن مجید کو قریب ہو کے سنا اور سمجھا، کس حد تک حدیث کا مطالعہ کیا. بدر اور جی بخاری بشاری بول بے نے کیا.
الحمدللہ میں نے 13 سال بخاری شریف پڑھائی، وقت امام حدیث کی کتاب پڑھائی، بلوغ المرام پڑھائی، مشکات شریف پڑھائی، حدیث کی کتنی کتابیں پڑھائی الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، رسول پاک کی 2 حدیثیں سن لیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جنرل سی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کام کافی ہے، ہر سنی بات آگے کر لیں۔ منظور صاحب نے فرمایا، نہیں رشید صاحب نے فرمایا، بے بے جنتو نے فرمایا، بہن بیٹا نے فرمایا، کرتے جاؤ چڑھتے جاؤ اللہ تعالیٰ۔ امام علیہ نے فرمایا اس بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بکل ما سمع، جو بات سنی اس کو اس طرح بیان کر۔ دوسری حدیث یہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، سید الانبیاء نے فرمایا جو بندہ جھوٹی بات میری ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے، حدیث ہے، نبی ہے، رسول پاک نے یہ فرمایا کوئی، تو فرمایا اس کے نام جہنم الاٹ ہو گئی ہے، اب اس کو اختیار یہ ہے کہ جہنم میں اپنی جگہ کا انتخاب کر لے، میں نے جہنم میں کہاں ٹھکانا پڑا۔ لیکن لوگ نہیں، شرم آتی، لگے میں الاٹ ہو۔ سبق آج تو شروع ہو رہا ہے، اندازہ فرمائیں اللہ رسول بھیجے، کتاب صحیفہ نازل فرمائیں، جبرائیل امین وحی لے کر آئے، اور قوم کہے جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ابا، ہمارا دادا، نانا، چاچا، پھپھر یہ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ابا کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ سسٹم بنایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رابطہ ربانی میں یہاں ایک چھوٹی سی اور بات ذہن چھین آئی ہے، کیونکہ میں نے 10 سال میں کلاسوں بھی پڑھایا الحمدللہ، پرچہ حدیث پڑھایا اور تقابل ادیان پڑھایا 82 سے 92 تک۔ وہاں سلیبسوں میں لکھا ہوا ہے کچھ ادیان ہیں جن کو سماوی ادیان کہتے ہیں، کچھ وہ ادیان ہیں جن کو غیر سماوی ادیان کہتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ غور سے سننا۔ سماوی ادیان وہ ہے کہ جو وحی، نبوت، رسالت، کتاب، صحیفہ کے ذریعے دنیا کی رہنمائی کی جائے، ہے سماوی ادیان۔ غیر سماوی ادیان بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہ وحی ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ کتاب ہے، صحیفہ ہے، ویسے کو بنیاد ڈٹ کے، جس طرح بابا گرو نانک میدان میں آ گیا تو مطلب بن گیا سکھ کے ذمہ، اس کے پیچھے کوئی شاید ہے، ہندوازم پیچھے کوئی شاید ہے۔ اگر جو لوگوں نے تبصرہ کی ہے وہ جو وید ہیں، یعنی ہندو مت کے اندر جو مذہبی کتابیں، وید مذہبی کتابیں کہلا، ان کو وید کہلا دیں، اور ان کے اندر توحید کا عقیدہ اور کوئی چیز ہے، اور اس کے اندر بڑا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو بھی کہے اللہ رسول کی محبت ہے تو کوئی بھی کہے اس کو مانیں گے، یہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہندو بول رہے ہیں، اور رسول پاک نے تو فرمایا تھا صحابی سے، تجھے جو جس نے بتایا ہے کہ رات کوئی آیت البقرہ پڑھ رہا کون تھا؟ جی نہیں پتا کون، جن سے بات ہوئی حضرت ابو ہریرہ، اور صفا اکیڈمی کے شیخ الحدیث ہیں، وہ رسول پاک نے مقرر فرمایا، تو ان کو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، چوری کرنے آ جاتا ہے۔ تو آخری بات انہوں نے قسم اٹھا کے کہا، واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم اب تجھے رسول پاک کے لے جا کے چھوڑوں گا، تو روز جھوٹ بول کے بکواس کر کے چلا جاتا ہے، پھر آ جاتے ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ اب مسئلہ خراب ہو رہا ہے، تو اس نے کہا میں ایسے کروں، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایک مسئلہ بتا دے گا۔ تو وہاں علم کی ہرس، حصول علم کی تمع اور محبت کس حد تک ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ٹھیک ہے تو مجھے مسئلہ بتا دے، میں تجھے باقی دے دیتا ہوں۔ مسئلہ اس نے یہ بتایا کہ رات کو سوتے وقت جو بندہ آیت کرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کی حفاظت کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ رسول پاک نے جب پوچھا ہاں جی بتاؤ رات والے چور کی کیا صورتحال ہے، تو رسول پاک نے سوال کیا، وہ رہتا بیان کر رہے ہیں، حضرت کو ظاہر آج بھی آیا تھا، میں نے پکڑ لیا تھا، اور وہ کھجوریں کپڑوں میں ڈال رہا تھا، باندھ رہا تھا، تو میں نے پکڑا تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں رسول، وہ کہتا ہے اس طرح نہ کرو، تو وہ میرے بال بچہ یہ جو بھی چکر چلائے، میں مسئلہ بتاتا ہوں تو تم مجھے معاف کر دو۔ تو اس نے مجھے مسئلہ بتا دیا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا جانتے وہ تھا کون؟ اللہ اکبر۔ جی نہیں، تو تو شیطان تھا۔
کتنی بڑی بات آپ نے فرمایا، حدیث بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا کان کذوبن، تھا جھوٹا لیکن صدقہ، اس بات میں اس نے سچ کہا۔ اس کا معنی کہ کتنا بندہ گندا ہو، بندہ ہو، جھوٹا ہو، بدتمیز ہو، کبھی اس کی زبان سے سچ نکل جاتا ہے۔ اگر وہ سچ نکل جائے تو وہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہم اس کو لے لیں گے۔ پھر اور بات کہ رسول پاک حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، جہاں سے میرے لے لیتے ہیں۔ میرے خیال میں بات پھر کوشش کرتا ہوں شاید شمالیات کو تک جائے۔ مثلا میری گھڑی ہے، یہ گم ہو گئی، اب میں تلاش کر رہا ہوں، یہ گھڑی مجھے تھانے سے ملے میری ہے، ان سے ملے میری ہے، وہ بی بی سے ملے میری ہے، کسی سرا بندے سے ملے، کوڑے میں پڑی ملے میری ہے۔ ضالۃ المؤمن، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ شاید جہاں سے ملے لے لیں۔ لیکن ہم نے تو لکھ کے لایا ہوتا، ایک بندے جنازہ پڑا ہوا ہے، جنازہ معذرت کے ساتھ گل برسا سننا لی اتنے جنازہ پڑا ہوا ہے اور مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگے جی گل سنو، جنازہ پڑھنا آئے ہو؟ ہاں جی، جن بھابی دیوبند جو نکل جاؤ، وہ نہ پڑھا جنازہ، یہ خود سنا۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھانے لگے ہیں، میت پڑی ہوئی ہے، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو حضرت ارشاد فرمائے جن بھابی دیوبند نے نکل جاؤ کہ جنازے شامل آئے ہیں۔ دسو میں اگر مردہ سوندا ہوتا تو اٹھ کے مولوی ٹھوک دیا ہے نا، بچہ والا میں تو بخشوان واسطے سفارش کرنا آیا نہیں تو نکالنا پیا، لیکن ڈٹ گئی دنیا۔ قرآن و حدیث کے مسائل اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے حفاظت کا اعلان کیا ہے، یہ کتاب محفوظ ہے۔ تعالوا الی کلمۃ، اس بات کی طرف آؤ، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو پھر قرآن کے سامنے پیش کرو، حدیث مصطفیٰ کے سامنے پیش کرو، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہم اگر اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے تو پھر اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم اے پاک پیغمبر، جب تک تجھے سارے کاموں میں اپنا جج نہ مقرر کر لیں، پھر تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں، پھر اس کا قبول کرنے کے بعد ویسلموا تسلیما، اس طرح مانے جس طرح مرے، دوبارہ اپیل کی گنجائش نہ رہ جائے۔ سرکار کی تو سکی فیصلہ کر دیا، اتنا مانے کہ جس طرح مان جانے کا حق ہے۔ پوچھا تھا نا، ہائے ہائے، صحابہ کرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبصرہ ہوا تو صحابہ نے جواب دیا، حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے اللہ کہاں دیکھا ہے، عرش کو مانا ہے، جبرائیل امین کو مانا ہے، اسرافیل کو مانا ہے، ملک الموت کو مانا ہے، جنت جہنم کو مانا ہے، میزان عدل کو مانا ہے۔ تو پاک پیغمبر آپ کی زبان جو ہے وہ تو وہی ہے جو کہتے جائیں گے ہم مانتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ کاتب وحی ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں، کاتب وحی، اور جو آپ فرماتے ہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے ان دوستوں نے کہا عبداللہ یار تم کیا کرتے ہو، کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ساری باتیں لکھ لیتے ہو، اس طرح میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں مشاورت رسول کے بعد آپ کو بتاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک سے جب سوال کیا کہ میرے بیلی اس طرح کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو کیا میں آپ کی ساری باتیں نوٹ کروں؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے علیہ السلام اپنے منہ مبارک اشارہ کر کے فرمایا اکتب کل شیء واللہ ما یخرج منہ الا حق، ہر چیز لکھا کرو، اللہ کے ساتھ اس منہ سے حق ہوتا ہے تو آپ کچھ نہیں کہا، سارا ہی سچ ہوتا ہے۔ جب سارا سچ ہوتا ہے تو پھر اس سننے کے بعد شاہ جی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تو پاجی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ابے نانے دادے سے پھپھڑ کو پوچھنے کی، یہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ قرآن آیا یا دین آیا ہے، پہلے اسلام، نبی آئے، صحیفے آئے، وحی آئی، تو کہتے کیا بل قالوا، انہوں نے یہ جواب دیا پیغمبر کی دعوت سننے کے بعد، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان میسج سننے کے بعد انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے والدہ ایک ایسے طریقے پر پایا ہے، وہ تو چھوٹی یار بھی دے دے سن گڈی بھی ٹھوٹیاں بھی بھر دے سن رجب دے مہینے بھر دن، بیٹا پیدا ہو جائے تو شری دے نا، شری درخت کا نام ہے،
شری درخت نام ہے، اس کے ہرے پتے لے کے ٹہنیاں لے کے دروازے سے باندھے کہ اب اندر کوئی وبا نہیں آئے گی. کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بن رہا تھا اس وقت کیا کیا تھا؟ ادھر یہ لٹکانا ہے، اور ماں جس نے بچے کو جنم دیا ہے اس کے ساتھ وہ لوہے کی چیز رکھنی ہے تاکہ آفاتوں سے بچے. کیا یہ عقیدہ ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ، نبی کے پیچھے نہیں، رسول کے وحی کے پیچھے نہیں، بلکہ ان کے قدموں کے نشان سے ہم رہنمائی آتے جائیں. جدھر ہو جائیں گے اللہ تو غرق ہو جائیں گے. حال یہ صرف چیپٹر دین کے معاملات میں ہے، دینی شعبوں میں. دنیا میں کوئی بھی نہیں. اگر ابے نے غلط کام کی چھڑ کے دوسرا کاروبار کرنا ہے، ابے سے نقصان ہے وہ چھوڑ کے اور کر لیں. دنیا کے سارے ماں باپ دادی کے پیچھے نہیں چلیں گے، لیکن دین کی بات ہے، ختم شریف کی بات ہے، چھوٹی یارویں بڑی یارویں کی بات ہے، کمپول شریف جانے کی بات ہے، اور ابے کی بات باقی سارا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ، ایسے ہی نبی محترم تیرے سے پہلے کسی بستی میں جب کبھی ہم نے رسول نبی بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جملوں پر غور کریں، مگر ان کے خوشحال طبقے نے کہا. خوشحال طبقہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب ثروت، گنجائش جن کے پاس ہے، سرمایہ جن کے پاس ہے، سونا چاندی گاڑیاں جن کے پاس ہے، کوٹیاں کار فارم جن کے پاس ہوگا. اور کیا مصیبت بڑی ہے، وسیطہ جان دی. قرآن ایک اور اصول بیان فرمایا، قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا. اللہ نے فرمایا جب کبھی اللہ کے فیصلے آئے، قانون سازی یا قانون کی باتیں آئیں، تو مترفین نے، خوشحالوں نے کہا، قرآن نے فرمایا سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی. کتنے لوگ شراب پیتے ہیں آپ کے علم؟ یہ بڑی بڑی جتنی فرمیں، بڑے جتنے شعبے ہیں، اس میں ماشاء اللہ فوج شامل ہے، پولیس شامل ہے، بزور شامل ہے، کنٹوٹ ہے، چودھری شامل ہے، تو کیوں نہیں چھوڑتے؟ لیکن جب آیا تھا قانون، سبحان اللہ، اور شمالیہ تو سنو، سن 6 ہجری میں، اور آغاز ہو رہا ہے پھر آگے فتح خیبر کے بعد 7 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے. خیبر فتح ہو گیا، اور خیبر کی فتوحات میں بے شمار لوگ کافر مارے گئے تھے، اور محاصرہ رہا ہے کئی دن، تقریباً 1 مہینے کے قریب. جب وہاں سے ابھی فارغ ہو گئی، یعنی ڈیرا ادھر ہی ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، خیبر فتح ہو گیا. خیبر کا قلعہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. خیبر کے قلعے کی چھت پہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک ساتھ ہمارے ساتھ ہے، جہاں نظر ڈالو 4 چفیرے کھجوروں اور ان کے باغات ہیں، چشموں والی وہ زمینیں، بڑی سفید زمینیں، خیبر کا علاقہ. تو اس وقت تک شراب بھی حلال تھا اور گھریلو گلوں کا گوشت کھانا بھی حلال تھا. حرام نہیں ہوتا. کھوتے ماشاءاللہ کئیوں نے گوا چھٹے نا، پاڑے جو کئیوں نے کش لا لیا ہونا ہے، ہم تو سی بنو پاؤں میں نام کڑائی گوشت تو کھادی، پتہ نہیں وہ کی سی، کتا سی کہ کیڑی شاید، بڑا مزہ آیا. پہنا کدی نہیں سوائے نہیں کتا کھا گیا. اور تسی دس دے سن یہ 4 پیپسیاں بھی دے دیں. اے مریاں جڑیاں نا ککڑیاں، وہ نا پیپسی رکھا گیا. یہ شیخ السلوان میں بیٹھا تھا، وہ خریدن واسطے آیا مرغیاں، آدھے یار بندے بڑے اچھے نے 5 پیپسیاں دے دو. میں کہتے پیپسی کی دکان ہی کوئی نہیں یار، پیپسی کا ہی دے. وہ کوڈ ہے کہ جڑے مردے ہیں نا، مردے بطخاں اور کی مردے ککڑیاں جن کو ٹوڑیا نہیں جانا، چلو یہ ٹھنڈی پیپسی ہوگی، وہ جو رکھے تھا تو یہ انہوں نے وہ بھی دے دیا. تو وہ شوار میں چل رہا تھا. جس قوم نے مردار کھانا ہو، خنزیر کھانا ہو، کتے کھانے ہو، تو پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ کی ناراضگی؟ اللہ کے قانون کو جب توڑا جائے، کتے بلے کھلائے جائیں، اس مزدوری کو لے کر، اس کمائی کو لے کر عمرہ کیا جائے، کھو کے کھائیے، رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے لوگوں دے مکے جائیے، پینڈا ہوندا، حج نہیں ہوندا. یہ سلسلے کر کے پھر کہیں جی طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. تو آج تک کتنے لوگ نمازی بڑھ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے توبہ کا اعلان کر دیا میرے سمیت. ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ آج کے بعد جو ہماری کمزوری ہے، غلطی ہے، ہم مدد کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. وہ تو معافی دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو غفور رحیم انتظار کر رہے ہیں.
انتظار میں بیٹھا ہے وہ عرش پہ، میرا بندہ کب رجوع کر کے معذرت کر کے میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جبکہ تیری میری معافی اور نیکی کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تیرے گناہ کو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس کی حکومت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا، رسول بھیجا، صحیفہ بھیجا، کتاب بھیجی، وہ کہتے جی ہم تو ادھر سے کریں گے۔ تسلی تشفی رسول پاک کو دی جا رہی ہے جناب، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کبھی بھی ہم نے کبھی بھی بستی میں کبھی رسول بھی بھیجا، الا قال مترفوا، تو خوشحال طب کہہ رہے صاحب سرور لوگوں نے، ذمہ داروں نے یہ بات کہی ہوتی، انا وجدنا آبوہی، ہم نے ایک طریقے پر باپ دادے اور ہمارا خاندان یہی روایتیں، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِ مُقْتَدُونَ، انہی کے قدموں کے نشانوں پہ چل کے ہم اقتدار کریں گے، ان کی ابتدا کا ان کے پیروی کریں گے۔ اقتدا اور پیروی دو لفظ الگ ہیں، مفہوم ایک ہی، ہم ان کے پیچھے چلتے جائیں، ہم نہیں جانتے نبی کون ہوتا ہے، رسول کیا ہوتی۔ قال اولو جئتوا بأحد، اور نبی نے کہا کہ اگرچہ ان تمہارے باپ دادوں سے اچھی ہدایت میں لایا ہوں، اچھا فارمولہ پیش کرتا ہوں، اچھی بات پیش کرتا ہوں، مما وجدتم علیہ، اس کے مقابلے جو تم نے اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ قالوا انا بما ارسلت به، کہتے ہیں ہم ہر شے جو تم لایا ہم سب کا غور کرتے ہیں، تو نہیں کبھی من نہیں گئے۔ ان نبی کہتا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں وہ زیادہ ہدایت والی ہو، زیادہ اچھی ہو، زیادہ مفید ہو، تمہارے باپ دادوں کے فارمولے جو تم کرو سے اگر اچھی ہو، ہدایت پر ہو، مستند ہو۔ انہوں نے کہا جی جو کچھ تم لے کر ہم ہر شے کا کفر کرتے جاؤ، نکل دو۔ یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا، اور کبھی کسی نبی نے تنہا نہیں لی، کسی نبی نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ دو گے تو میں یہ باز کروں گا۔ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے فی سبیل اللہ بات کیا، اور صرف 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلے دیے۔ اللہ فرمایا پھر میں چھتر پھیرے، کبھی زلزلے آئے، کبھی طوفان آئے، کبھی چیخوں کا عذاب آیا، کبھی ہواؤں کے۔ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر آتیہ، قوم عاد جناب ہود علیہ السلام جو تھے یمن کی طرف تشریف لائے تھے، تو ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے ان پر آندیاں چھوڑی، اتنی شدید طوفانی آندیاں تھیں کہ 7 راتیں 8 دن چلی، ان نے درختوں کو چھلنی کر کے ہر شے بھر کر۔ آج بھی جزوی طور پر دیکھتے ہیں کتنے کے بڑے طوفان آئے ہیں، کس کس سپیڈ کا طوفان آیا ہے، کس کس علاقوں میں، میرا ملک کیا پوری دنیا کے اندر مختلف علاقوں، مختلف شہر، وادیاں، ریاستیں۔ ارشاد ہوتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، میرے پاک پیغمبر اب دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے دامیوں کے نشان کیسے کیسے، کس کو چھتر پہ، کس پہ عذاب آیا، کس پہ پتھروں کی بارش ہوئی، کس کو چیخوں سے اڑایا، کس کو بندر خنزیر بنا کے میں نے مارا۔ جاؤ دیکھو جا کر مکذبین کا کیا انجام ہوتا رہا ہے۔ اس تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ جو ہوتا ہے نا سیرو فی الارض، سیرو قرآن میں بڑی دفعہ ہے، سیرو فی الارض، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ موہنجو ڈرو دیکھنے کے لیے جاؤ، یا سیبل جھیل دیکھنے کے لیے جاؤ، یا مری کے بندر دیکھنے کے لیے جاؤ، نہ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے دنیا میں جا کر دیکھو کہ لوگ کس طرح آباد تھے اور کس طرح ویران ہیں۔ کل ایک سیمپل دکھا رہے تھے چھوٹا سا، میں 2 باتیں کرتا ہوں۔ سولر لگا ہوا ہے، پانی اتر گیا ہے، اس بستی کے لوگ ہیں، صرف سولر نظر آ رہا ہے، کوئی گھر، کوئی چھت، کوئی نشان، کوئی ڈیرا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سولر جو ہے ہماری اس عمارت پر تھا، وہ عمارت غائب ہو گئی ہے۔ ادھر ہمارا ڈیرا تھا، ٹریکٹر تھا، ٹریکٹر کھڑا ہو تو میرے کہا سے زیادہ اونچا ہوتا، وہ زمین میں کسی کے ساتھ وہ کھول رہے ہیں کہ ٹریکٹر کدھر گیا۔ آبادیوں کو ویرانے اور 5-5 10-10 فٹ ریت چڑھا کے سب میدان اللہ نے فرمایا چلو چٹکے میدان بنا، اس کی قوت کا کون مقابلہ کرے۔ کبر تکبیرہ، اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے آپ کو سرنگوں کر لو، معذرت کر لو، گر جاؤ، خروا لہو سجدا۔ اللہ ہم کیا مقابلہ، ہم کرونے کا مقابلہ نہیں کرنا، کیا کرونا، پدی کا شور پر ایک جرسوما ہی تھا، اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ امریکہ کیا، برطانیہ کیا، چائنا کیا، یہ سارے سلسلے، ہوائی جہاز کیا، کھوتے گھوڑے کیا، پلوان کیا، مولوی صاحب کیا، مولوی روتے پھرتے، حرمین کے اندر 5 فٹ کا فاصلہ، اندازہ فرمائیں
یہ ہمارا معیار اللہ نے کر کے جیڑا دے گا فرق ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے جد الانبیاء نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا، اعلان کیا تھا بغیر اننی براء مما، او بھائی سنو میں تم سب سے بری ہوں، ابے خاندان ابا، وہ جواب دیا جا رہا ہے، ابے دادے نانے چاچے خاندان رشتے، کہیں خاندان ہے کہ پھپھڑ ہی نبھایا جاتا ہے، پھپھڑ گندا تھا پر پتہ چلے میں 8 سال ایک پھپھڑ کلا خاندان لڑانا ہے، میں کہ مارو چھتے رہے سے رہے. اگلی بات سنائی پیغام بھی ہمارا ادارہ ہے ماشاءاللہ، میں بھی اس میں پڑھا، میرے شاگرد ہیں وہاں، تو انہوں نے بھی مثال دی. ایک بھینس ملی، اس بھینس کو لینے کے لیے 6-7 بندے آ گئے. اب وہ جو نگران ہے یا سرکاری یا غیر سرکاری ذمہ دار کا یا کوئی نشانی بتاؤ، ہر بندہ بھائی میری ہے، بھائی میری بھائی. ایک جو اصل مالک تھا وہ آیا اور کہنے لگا میں نے بھینس کا نام رکھا ہوا ہے، میں منہ اس طرف کرتا ہوں تو مجھ منہ نام لینا تو مجھ میرے ول دیکھے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا میں اس کا مالک ہوں. اس بندے نے مجھ کا نام لیا تو مجھ نے سر چوکے ہو جائے، شرم کرو بغیر تو یہ حال. اتنی بڑی مصیبتوں اور حالاتوں کے باوجود بھی ہمیں پتہ نہ چلے. مولانا محمد ابن میر سیالکوٹی رحمۃ، دادا جان لگتے میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ولی اللہ، لیکن طبیعت بھی بڑی سخت تھی. بارش کے لیے دعا فرمائی، دعائیں مانگی، نماز پڑھائی، تو وہ مالدار بھی تھے، انہوں نے اپنی جیب سے اس دور میں 100 روپئے نکالے ٹیسٹ دینے کے لیے. اللہ معاف کر دے، علماء کے ٹیسٹ میں ہم پاس نہیں ہوتے تو اللہ ٹیسٹ لے تو پھر کیا بنے. کہنے لگے یار 100 روپیہ ملے تھے، 7-8 بندے آ گئے، وہ چاہیے چلو ہوتے تھے. کہنے لگے دفعہ ہو جاؤ، کوئی بارش نہیں ہونی بغیر تو 100 روپیہ میں جیب جو کٹے تو ٹیسٹ لیا تو ایماندار کنے ہو. یہ معیار جب تک ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا کیا کریں گے؟ آئندہ بارش نہیں ہوگی، آئندہ سیلاب نہیں آئیں گے، آئندہ انڈیا صاحب آئندہ وہ اپنے ڈیموں کے دروازے نہیں کھولے گا. ہم معافی مانگے اللہ سے تاکہ روگ دشمن کا اتنا بڑے تیرے ایمان اور تیری غیرت کا وہ نہ کر سکے. یہ جو ٹیم چھٹیاں کرنے والی ٹیم ہے کرکٹ کی، یہ ٹیم کو بند کر دینا چاہیے. غیرت بندی کا تقاضا یہ ہم انڈیا سے کھیل نہیں ہے، ہم تو منہ نہیں لگاتے، چھتر کر کر آ جاتے. غیرت کا تقاضا وہ جو کہتے ہیں ہم نہیں کھیلتے، تم کیوں کھیلتے ہو؟ میرا پیغام ساری دنیا کو سناؤ، غیرت بندی کا مظاہرہ کرو. یہ رسول پاک نے غیرت سکھائی ہے. اس دور کی رومی حکومت نے کہا تھا محمد صاحب تم فلاں سے لڑے جیت گئے، فلاں سے لڑے جیت گئے، جب ہم سے لڑو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو غیرت مند پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے کیا لینا ہے، تمہارے گھر اگر چھتر مار دیں گھر میں تو کی بات ہے. تو سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے شدت کے موسم میں اور پھل پکے ہوئے تھے کھجوروں کے، سب کو چھوڑ کر امام النبی اور کو چھتر مارنے کے لیے تبوک تک گئے. تم یار کیا کرتے؟ ہر پاس چھتر کھائی انہیں، ہر پاس مار کھائی، کیا کرتے؟ بجلی کا بل ہم دے نہیں سکتے، بجلی کا ہم کام یہ موٹر چلا رہے ہیں، اندازہ گڈیاں جا رہی ہیں، ادھار لے لے کے گڈیاں لیا ہوتے چلاؤ ہوتے اسے ارب ارب کر کے لوگ روتے پھر جمع رہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اب پنڈی سے اسلام آباد تک بہت خوبصورت ٹرین چلائیں گے، مر گئے بندے ٹور کے جان مر جس طرح جاتے ہیں جائیں، تم کی مصیبت بڑی ہوئی. ارب روپے خرچ کر کے فیکٹریاں لگا لوگ روٹی ٹکر کھائیں کمائیں. یہ پیغام میرا ہے اور انشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا بادشاہوں میں بری ہوں، تم سے بھی اور تمہارے کردار سے جو عبادت کرتے ہو اس سے بھی. ہاں الا الذی فطرنی، وہ ایک رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، وہ میری رہنمائی وہی کرے گا. وہ فرمایا تھا یطعمنی ربی ویسقین وإذا مرضت فہو یشفین، وہی رب ہے کھلاتا پلاتا، بیمار میں ہوتا ہوں پھر شفا بھی وہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ساری بات ارشاد فرمائی. تو ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، جناب ابراہیم نے یہ بات ثابت کر دی پچھلوں کے لیے. اس طرح دل کر کے کہو اِنَّا بُرَأَ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم بری ہیں پر تم سے بھی، تمہارے عقیدوں سے بھی، تمہارے رب سے بھی، تمہارے ختموں سے بھی. وہ ختم ہی دیا نا، اور بسم اللہ شریف بھی پڑھی، اور
بکرا ذبح کرنے کے لیے الرحمن پڑھو تو بکرا فوت ہو جائے گا، نہیں سمجھ نہیں تھا. مزمل پڑھو، مدثر پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، یاسین پڑھو، وہی پڑھنا پڑے گا جو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. وہ کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہو جائے گا. سورت سارا قرآن پڑھو گے بکرے کا بھی بچے گا. چھوٹی یاد تو بڑی یاد، یہ کیا شے ہے؟ اور ثابت کر دیں مجھے قرآن شریف جو شیخ عبدالقادر جیلانی صدیاں بعد پیدا ہوئے، فوت ہو گئے، ان کی وفات کے نام پر یہ منائی جاتی ہے. تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زمانہ پتا؟ اللہ اکبر، بڑا زمانہ گزر گیا. اور قرآن سے ہے 11ویں ثابت کرنا. آخرین سب کہتے رہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہودی سے یہودی تھے، اللہ فرمایا چلو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، تو رات بعد میں نازل ہے، وہ یہودی کس طرح ہوئے؟ وہ انجیل تو بعد میں نازل ہے، ابراہیم صاحب کا ہزاروں سال زمانہ پہلے گزر گیا. تو میری عقل نہیں آتی، تو ہمیں سمجھ لگے اجر نہیں کہتے. یہودی کہتے ہیں ابراہیم صاحب یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم صاحب عیسائی تھے. قرآن مجید اندر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. اور میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، پکا مسلمان تھا. کیوں؟ ابراہیم السلام کے آنے کا زمانہ تو صدیاں پہلے ہے، بعد میں تو رات آئی ہے، انجیل بعد میں ہی تھا. وہ یہودی صحیح کس طرح ہوتا تے شاعری بعد میں پیدا ہوئے تو قرآن میں جو انہوں کا ذکر کس طرح آ گیا؟ تو لگی تو روٹی راجی کے فائدے رہتے لعلہم یرجعون. کیوں یہ بات ثابت کی کہ عقیدہ توحید رکھ رہے ہیں؟ تاکہ پلٹ آئیں اپنے عقیدے سے، اپنی رسومات سے، اپنی اس بک بک جاہلانہ کر کے ریورس ہو جائیں، آ جائیں، رجوع اللہ کر لیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما، میری قوم پہ، میرے ملک پہ اللہ ترس فرما. اللہ دشمن کا ہم مقابلہ تیری طاقت سے کر سکیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ان کے شر، فساد، میزائل، ان کے بم سسٹم اور ان کے میزائل جو انہوں نے بنایا ہوا ڈین سے مارنے کے لیے، اللہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، تیرا دامن پکڑتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تیرے سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری حالت پر رحم فرما. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا تھا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے، یعنی باپ دادوں کو، علی امہ، ایک طریقہ، مطلب ہے یہ طریقہ، جس کان ابراہیم امتن واحدہ، یعنی ان کا خاص ایک مواحدانہ توحید پرستانہ ان کا عقیدہ اور ان کا وہ چلن تھا. ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم ان کے نشانوں یعنی اپنے آباء کے قدموں کے نشانوں پہ ہم راہ پائیں گے. نبی کو چھڑ دو تو اربیل پہ چلا گیا. تو نبی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو ہے نا سرکاریں ہیں، کام والی سرکار، دمڑی والی سرکار، سیلی سرکار، وہ ساتھی سرکار، سارا بیڑا گرک ہو گیا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے سے پہلے کسی بستی میں کبھی کو رسول، نبی، نذیر، بشیر نہیں بھیجا. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر خوشحال دم کے نے، صاحب سرور لوگوں نے یہ بات کہی، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آباء اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم انہی کی راہوں، نشانوں، قدموں پر ہم اقتدا کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں گے. قال، فرمایا اس پیغمبر نے نبی پاک سمیت، اولو جئتکم بأہدی، اگرچہ میں زیادہ ہدایت والی چیز، پیغام، میسج منشور لایا ہوں، مما وجدتم علیہ آبا، اس پر جو تم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہو. قالوا، پھر جواب میں کہہ دیں انا بما ارسلتم به کافرون، جو میسج، پیغام، تعلیم دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم سب کو کفر کرتے. فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اب دیکھیے کیسے پھر ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے یہ بات کہی، اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بری ہوں، علیحدہ ہوں، لا تعلق ہوں جو تم کر رہے ہو عبادتیں، الا الذی فاطرنی، وہ ذات گرامی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق، مالک، معبود ہے. فإنہ سیہدین، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا، یا ہدایت بھی دے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبی، ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدہ توحید کو، شاندار بیان کو، اس بریت کے اعلان کو پچھلے والوں کے لیے سیمپل بنایا. تم بھی ایسے کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں.
ایک ہوتے ہیں بندے توجہ کریں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور سارے صحیح نبھائے اور سارے ٹھیک نبھائے. سارے ٹھیک کس طرح ہو گئے؟ سارے ٹھیک کس طرح ہو گئے؟ جو ٹھیک ہے تو اسے غلط کرو، اور سارے جھوٹے نہیں، سارے جھوٹے کس طرح ہو گئے؟ یہ جملے ایسے ہیں کہ جس میں اپنی ضمیر، اپنا عقیدہ، اپنا موقع جو واضح نہیں کر سکتا، اس کا یہ انداز ہوتا ہے. اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے.